10 کلومیٹر بلندی سے گرنے والی ایئر ہوسٹس زندہ کیسے بچی؟ 23 سالہ ویسنا ولکوچ کا جہاز 33,000 فٹ کی بلندی پر بم کا نشانہ بنا کر تباہ ہو گیا۔ تمام مسافر مارے گئے مگر ویسنا معجزاتی طور پر بچ نکلی۔ آج سے ٹھیک 50 سال پہلے ایک ایئر ہوسٹس جہاز کے حادثے کے بعد 33,000 فٹ کی بلندی سے گریں مگر بعد میں اپنی کہانی سنانے کے لیے زندہ رہیں۔ گینس بک کے مطابق یہ آج تک کسی شخص کے سب سے زیادہ بلندی سے بغیر پیراشوٹ کے گر کر زندہ بچ جانے کا ریکارڈ ہے۔ ہوا یوں کہ 26 جنوری 1972 کو جہاز ڈنمارک کی دارالحکومت سے سربیا کے شہر بلگراد جا رہا تھا، جہاں جہاز میں کل 28 افراد سوار تھے، جبکہ 23 سالہ ویسنا ولکوچ فضائی میزبان کے فرائض سر انجام دے رہی تھیں۔ اب اسے اتفاق کیسے یہ تقدیر کا پھیر اس دن ویسنا کی ڈیوٹی نہیں تھی، لیکن ایئر لائن نے ویسنا نام کی ایک ایئر ہوسٹس سے ان کا نام غلط ملت کر کے انہیں فلائٹ پر بھیج دیا۔ ویسنا کہتی ہے کہ انہوں نے اس غلطی کی نشاندہی نہیں کی۔ انہوں نے ایوی ایشن سیکیورٹی میگزین کو ایک انٹرویو میں بنایا کہ انہیں ڈنمارک جانے کا بہت شوق تھا۔ اس چھوٹی سی غلطی کا مطلب یہ تھا کہ مجھے پہلے ڈنمارک جانے کا موقع مل گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں ہمیشہ شہرٹن میں ہوٹل کے ٹھہرنے کا خواب دیکھا کرتی تھی اور مجھے وہاں ایک رات کے لیے کمرہ مل گیا۔ ابھی جہاز کو اڑے ہوئے 1 گھنٹہ گزرا تھا اور جہاز چیکوسلاواکیہ کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ اس کے سامان والے حصے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس سے کاک پٹ جہاز کے فیوزیلاج سے الگ ہو گیا اور پچھلے حصے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ویسنا کا ذہن اس بارے میں بالکل خالی ہے۔ انہوں نے 2008 میں نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ مسافروں کے ساتھ بات چیت کر رہی تھیں اور اس کے بعد انہیں جب ہوش آیا تو خود کو ایک ہسپتال میں پایا۔ البتہ حادثے کی تحقیق کرنے والے حکام کے مطابق دھماکے کے وقت ویسنا جہاز کے پچھلے حصے میں تھیں۔ دم والا حصہ 33,000 فٹ نیچے ایک برف سے ڈھکے ایک پہاڑی علاقے میں گرا۔ جہاز کے ٹکڑے آسمان سے گرتے دیکھ کر ہونڈ کے نامی ایک لکڑہارا موقع پر پہنچ گیا اور اس نے ویسنا کو جہاز کے ملبے میں سے نکالا۔ اس حادثے میں بقیہ تمام 27 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حادثے کی وجوہات کا ٹھیک علم نہیں ہو سکا، البتہ یوگوسلاویا کے حکام کے مطابق کروشیا کی کٹر قوم پرست تنظیم اساتشا کے دہشت گردوں نے جہاز میں ایک سوٹ کیس بم رکھا تھا۔ ویسنا اتنی بلندی سے گرنے کے بعد کیسے بچی؟ لائف سائنس نامی ایک ویب سائٹ کے مطابق 10 کلومیٹر کی بلندی سے گرنے والے شخص کو زمین تک پہنچنے میں تقریباً 3 منٹ لگتے ہیں اور اس کی رفتار 190 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ جہاز سے گرنے والے افراد پر صرف کشش ثقل ہی عمل نہیں کرتی بلکہ ہوا بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ کئی کلومیٹر کی بلندی سے گرتے ہوئے شخص کے عمومی سفر میں ہوا کا خاصا عمل دخل ہوتا ہے اور بیچ میں کوئی تیز جکڑا اسے اڑا کر کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے اور اس کی رفتار کو بھی کم کر سکتا ہے۔ ویسنا کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ جہاز کے دم والے حصے کے اندر پھنس گئی تھی اور خیال کیا جا سکتا ہے کہ پروں کی وجہ سے یہ حصہ لہراتا ہے اور زمین پر آیا ہوگا اور زمین کے تصادم کے وقت اس کی رفتار نسبتاً کم ہو رہی ہوگی۔ مزید یہ کہ حصہ برف کے ڈھکے ہوئے جنگل کے اندر پہلے درختوں سے ٹکرایا، پھر برف کی موٹی تہہ میں آ کر پھنس گیا، جس سے ٹکر کی شدت مزید کم ہو گئی، جس سے ویسنا کی جان بچنے میں مدد ملی۔ ایک اور وجہ بتائی گئی کہ ویسنا کا بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم رہتا تھا۔ انہوں نے انٹرویو کے دوران بتایا کہ جب وہ ایئر ہوسٹس بننے کے لیے میڈیکل ٹیسٹ دینے گئیں تو اس سے پہلے خوب کافی پی تاکہ بلڈ پریشر بڑھ جائے اور انہیں فیل نہ کر دیا جائے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اگر ویسنا کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا تو ان کا دل پھٹنے کا امکان تھا۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کا خون بھی عام لوگوں کی نسبت کم بہا۔ ویسنا کی وجہ ضروری جسم جان نہیں، اس کے حادثے کے بعد متعدد چوٹیں آئیں اور ان کے علاج کے لیے انہیں کئی ماہ ہسپتال میں گزارنے پڑے۔ وہ کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ چوٹ دماغ کو آئی۔ میری کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ریڑھ کی ہڈی کے 3 موہرے ٹوٹ گئے۔ ایک موہرا بالکل چکنا چور ہو گیا جس کی وجہ سے میں اپنی ٹانگیں ہلا نہیں سکتی تھی۔
اس کے علاوہ ان کی دونوں ٹانگیں اور پیروں کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ ریڑھ کی چوٹوں کی وجہ سے ویسنا کمر سے نیچے بدن کو حرکت دینے کے قابل نہیں رہی تھیں، لیکن 2 مہینے بعد وہ چلنے کے قابل ہو گئیں۔ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ میں ٹوٹ گئی ہوں اور ڈاکٹر نے مجھے دوبارہ سے جوڑ دیا ہے، جس کی توقع نہیں تھی کہ میں بچ جاؤں گی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ویسنا کو اس حادثے کے بارے میں کچھ یاد نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے والدین کو ہسپتال میں دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے علاج کے لیے ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال میں جہاز کے ذریعے منتقل کیا جا رہا تھا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ مجھے انجیکشن دے کر سلا دیں گے تاکہ جہاز پر سوار ہو کر مجھے خوف محسوس نہ ہو۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں دوبارہ جہاز میں سفر کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یاد رکھیں کہ حادثے کی کوئی یاد میرے دماغ میں محفوظ نہیں رہی تھی۔ میں آج دن تک جہاز میں سفر کرنے سے لطف اندوز ہوتی ہوں اور مجھے جہاز سے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ اس حادثے نے ویسنا کو سیلیبریٹی بنا دیا۔ دنیا بھر کے اخباروں نے یہ خبر شہر سرخیوں کے ساتھ شائع کی۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے ان کے علاج کی ذمہ داری اٹھا لی۔ جب وہ اپنے ملک یوگوسلاویا لوٹیں تو اس وقت کے حکمران مارشل ٹیٹو نے انہیں اعزاز سے نوازا۔ ویسنا نے یوگوسلاویا ایئر لائنز سے دوبارہ بطور ایئر ہوسٹس ذمہ داریاں سنبھالنے کی درخواست کی، مگر ہوائی کمپنی نے انہیں ذہنی کام دے رہا۔